تو جب ہم اسے روٹین میں لے لیں گے اور اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور جب تک ہمارا رب زندہ و قائم ہے، الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، اس وقت تک ہمیں وہ سنبھالے رکھے گا، تو پھر ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے گڑ گڑانے سے، ان کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنے سے۔ اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو سورہ تغابن پڑھیے، سورہ تغابن ہی کا سبق ہے، وہ یہی سبق دیتی ہے کہ زندگی کو ایز اٹ از قبول کر لو کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ اور اس میں ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، غالباً 11ویں آیت ہے وہ، کہ انسان کو کوئی تکلیف یا ایذا نہیں آتی ما سوائے اس کے جو رب کی طرف سے ہو۔ تو رب کی طرف سے اگر کوئی تکلیف بھیجی گئی ہے تو کسی میں ہمت نہیں کہ اس سے ہمیں بچا لے، تو پھر ہم رب کے سامنے سر خم تسلیم کیوں نہ کریں، اس کو ایز اٹ از قبول کر لیں ہنستے ہوئے کہ یا باری تعالیٰ، یہ تو ہی تو ہے جس نے ساری عمر مجھے اچھے حال میں رکھا، اگر یہ 4 دن کی تکلیف آ گئی ہے تو مجھے پورا یقین ہے تیری رحمت سے کہ تو اسے بھی جلدی ہی مجھ سے ٹال دے گا، ختم کر دے گا، اور وہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ سورہ تغابن عشاء کی نماز کے بعد ایک بار کوشش کیجئے کہ پڑھ لیں، اس سے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ وہ بنیادیں بن جاتی ہیں جس کا پچھلی بار میں ذکر کر رہا تھا کہ مقطعات یا روح سے مطابقت رکھتا ہوا کوئی لفظ، کوئی تسبیح یا کوئی وظیفہ جس سے ہماری روح کی تعمیر ہو جائے، وہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ بنیادیں قائم نہ ہو جائیں۔ تو سورہ تغابن پڑھیے، اس کے لیے بنیادیں تیار ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب ہم کچھ پڑھیں گے تو اس کے فوائد کسی اور رنگ میں آئیں گے۔